بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ ہم نے جو سبق پڑھا تھا، تختی نمبر 1 کو کتنے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے۔ پڑھاتے ہوئے اساتذہ اکرام بچوں کو جب پڑھاتے ہیں تو یہ تو بتا دیا تھا کہ ادائیگی اور پہچان یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن ایک غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اگر چھوٹا ہے تو اس کو وہ پڑھتا ہے الف با تا سا۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ ہم چھوٹا بچہ سمجھ کر اس کو یوں سمجھیں کہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے پڑھاتے ہوئے کہ اسی طرح پڑھیں جو طریقہ بتایا جاتا ہے۔ ایک غلطی تو ہم سے یہ ہو جاتی ہے نہ جانے میں صحیح، اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا، جب گھر سے بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس طرح یعنی سبق پہ توجہ نہیں دیتے جس طریقے سے سبق پہ توجہ دینی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ بچے کی عمر ضائع ہو جاتی ہے۔ ان دو غلطیوں سے اساتذہ کرام کو بچنا چاہیے۔ اب تختی نمبر 1 جب مکمل ہو گئی تو ہم اس کو کیا کریں کہ پوچھیں، مثال کے طور پر تا اور قو میں کیا فرق ہے، عملی مشق کروائیں۔ اسی طرح سین اور صاد، اور اسی طرح ث سین ادائیگی میں فرق کروائیں، اور اسی طرح جیسے حروف ہیں ذال ز، ان میں فرق کروائیں۔ یعنی جتنا حروف بھی ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے تو ہم ان حروف میں فرق کروائیں۔ قاف کیف اگر اس طرح فرق کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور جب یہ ساری فرق بھی واضح ہو گیا تو اب ہم کیا کریں کہ اس کو اگلی تختی شروع نہ کروائیں، بلکہ اسی تختی نمبر 1 جب یہ دو سے تین چیزیں ہو گئی تو اب پورے قاعدے سے ہم مختلف جگہوں سے جو ہے نا بچے سے پوچھیں، تاکہ پوچھنے کا مقصد یہ ہو کہ آیا بچے کو حروف کی پہچان بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر بچہ وہ حروف بتا دیتا ہے، مثال کے طور پر اب ہم تختی نمبر 9 میں چلے جاتے ہیں، وہاں ایک حروف ہے آنیتین، اب نون کے بعد جو یا ہے تو ہم وہاں پہ جو ہے نا اپنا پین سے یا ہاتھ سے انگلی لگا کے بچے سے پوچھیں کہ بیٹے اس حروف کا نام کیا ہے۔ اگر وہ بتا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہچان ہے، تو اگر نہیں ہے تو دوبارہ سے ہم تختی کی پہچان کروائیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک سے بھی ہم حروف کو جو ہے نا بچے سے پوچھیں، حروف کی پہچان آیا اس کو ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے بچے کو تختی نمبر 1 پڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں آگے ادائیگی اور پہچان میں نہ بچے کو پریشانی ہوگی اور نہ استاذ محترم کو پریشانی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس کاوش کو قبول فرمائے اور اساتذہ اکرام کو صحیح معنوں میں قاعدہ کی تختی نمبر 1 بھی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔